بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی فوجداری عدالت کا کہنا ہے کہ غزہ میں 8 اکتوبر 2023 سے 20 مئی 2024 تک انسانیت پر مظالم اور جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس بات پر یقین کرنے کی مناسب بنیادیں موجود ہیں کہ ان دونوں افراد نے جان بوجھ کر غزہ کی شہری آبادی کو خوراک، پانی اور ادویات اور طبی سامان کے ساتھ ساتھ ایندھن اور بجلی سے محروم رکھا، جو کہ شہریوں کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ نیدرلینڈ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری پر رد عمل سامنے آ گیا۔ نیدرلینڈ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری پر عمل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر عالمی فوجداری عدالت کے جاری کردہ نیتن یاہو کے گرفتاری وارنٹ پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو نے نیدرلینڈ میں قدم رکھا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ خیال ہے کہ عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اسرائیل کے مظالم جاری تازہ ترین حملوں میں مزید درجنوں فلسطینی اور لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج نے رہائشی علاقوں پر بم برسا دیے، جس کے نتیجے میں 28 لبنانی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں البیضا قصبے اور نباتیہ کے گاؤں کبرشوبہ میں پیش قدمی کی کوشش کی۔ جنوبی لبنان میں یو این امن مشن کی عمارت پر راکٹ حملے میں 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ادھر حزب اللہ نے البیضا میں اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیلی ٹینک تباہ اور ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اردن فوج نے امدادی سامان کے 8 ہیلی کاپٹر غزہ پہنچا دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اردن کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 7 ٹن سے زیادہ امدادی سامان سے لدے 8 ہیلی کاپٹر غزہ کے لیے بھیجے ہیں، جو 1 سال سے زیادہ عرصے کی جنگ کے بعد انسانی بحران سے دوچار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فوج نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ خوراک، ادویات اور بچوں کے لیے سامان لے جانے والے ہیلی کاپٹر اردن سے فلسطینی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں امداد عالمی غذائی پروگرام کے حوالے کر دی گئی۔ یوکرین نے روس پر برطانوی ساختہ اسٹارم شیڈو میزائل داغ دیے۔ برطانوی میڈیا نے بڑے پیمانے پر رپورٹ دی ہے کہ یوکرین نے برطانوی ساختہ اسٹارم شیڈو میزائل روس پر داغے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایک نامعلوم مغربی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یوکرین نے مبینہ طور پر برطانوی ساختہ اسٹارم شیڈو میزائل روسی علاقے میں داغے ہیں۔ برطانوی خبرساں ادارے بشمول دی گارڈین اور فنانشل ٹائم نے بعد میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فوٹیج کی بنیاد پر اس طرح کی رپورٹ شائع کی۔ یوکرینی حملے کے جواب میں روس کا یوکرین پر بڑا حملہ۔ تاریخ میں پہلی بار کسی جنگ میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا استعمال۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بھی ملک کا دوسرے کے خلاف بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا استعمال ہونے کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ یوکرینی فوج کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس نے گزشتہ شب یوکرین پر کیے گئے بڑے میزائل حملے میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ آج روس نے ایک نئے میزائل کا استعمال کیا ہے اور اس کی تمام خصوصیات اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ وہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تھا۔ روس کی جانب سے بین البراعظمی میزائلوں کا استعمال گزشتہ 2 روز کے دوران یوکرین کی جانب سے امریکی اور برطانوی میزائلوں کے ذریعے روسی علاقوں میں حملے کے بعد سامنے آیا۔ تاہم روس کی جانب سے اب تک ان میزائلوں کے استعمال کی تصدیق نہیں کی گئی۔
یوکرین میں نیٹو افواج کی موجودگی کا مطلب ہمارے خلاف جنگ کا آغاز ہے، روس نے خبردار کر دیا۔ روس اور نیٹو کے درمیان یوکرین میں 2 سال سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے پس منظر میں کشیدگی میں اضافے کے بعد روسی وزارت خارجہ نے پولینڈ میں امریکی میزائل بیس کی مذمت کی ہے۔ پیر کو وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے اسے واشنگٹن کا ایک اشتعال انگیز قدم قرار دیا اور خبردار کیا کہ اس پیش رفت نے جوہری خطرے کی سطح کو بڑھا دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ کی قطری ہم منصب سے ملاقات، علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال۔ مقامی سرکاری خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق عباس اراغچی اور قطر کے شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق قطر نے امریکہ اور مصر کے ساتھ مل کر غزہ جنگ بندی کے لیے کئی مہینوں تک بے نتیجہ مذاکرات کی قیادت کی، لیکن خلیجی ریاست نے اس ماہ کے شروع میں اپنی ثالثی کی کوششوں کو روک دینے کا اعلان کیا تھا۔ واضح ہے کہ یہ اعلان ان اطلاعات کے بعد کیا گیا جب قطر نے ایرانی حمایت یافتہ حماس کو خبردار کیا تھا کہ اس کے سیاسی بیورو کو مزید خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کی عوام کے لیے دلچسپ تحفہ بھیج دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شمالی کوریا کی عوام کے لیے نایاب نسل کے 70 جانور دارالحکومت پیانگ یانگ بھیج دیے۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق پیانگ یانگ کے چڑیا گھر کو بھیجے گئے جانوروں میں ایک افریقی شیر اور 2 بھورے ریچھ بھی شامل ہیں۔ روسی حکومت نے کہا ہے کہ یہ جانور صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے شمالی کوریا کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ روس کے قدرتی وسائل کے وزیر نے جانوروں کی ماسکو سے شمالی کوریا کے چڑیا گھر منتقلی کی نگرانی کی۔ جانوروں کو ہوائی جہاز کے ذریعے منتقل کیا گیا جس میں ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ نریندر مودی خالصتان رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے باخبر تھے، کینیڈین اخبار کا دعویٰ۔ کینیڈا کے ایک معروف روزنامے نے تحقیقاتی رپورٹ میں کینیڈین سیکیورٹی ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو سکھ رہنما کے قتل اور دیگر پرتشدد سازشوں کا بھی علم تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی قومی سلامتی سے جڑے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ سکھ رہنما کو قتل کرنے کی سازش بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے تیار کی تھی اور اس سے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سمیت وزیر اعظم نریندر مودی بھی آگاہ تھے۔ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ مختلف جھڑپوں میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 3 شدید زخمی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق لبنان کے ایک تاریخی مقام پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے دوران اسرائیلی فوج کے 2 سینئر افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ایک 71 سالہ شخص بھی وردی پہنے تباہ حال عمارت میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے بقول عمارت کے اندر حزب اللہ کے 2 سے زیادہ جنگجو چھپے ہوئے تھے، جنہوں نے چھاپہ مار ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر اپنے وعدے کیسے پورے کریں گے، بڑا اعلان کر دیا گیا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس وعدے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی فوج کو مضبوط کریں گے اور روس کی یوکرین میں جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ انہوں نے اپنے اس وعدے کا اعادہ کیا ہے۔ نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم امریکہ سب سے پہلے کی بنیاد پر تشکیل کردہ خارجہ پالیسی دینے کے وعدے پر چلائی ہے۔ وہ اس سے پہلے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ کو ختم کرنے کا معاہدہ کروائیں گے، تاہم انہوں نے اپنے اس وعدے کے سلسلے میں تفصیلات نہیں دی۔ انہوں نے انتخابی مہم کے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں جاری خونریزی بھی ختم کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، جڑواں شہروں کی سڑکوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے ملک بھر میں اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ مزید کنٹینرز کو شہر کی مرکزی شاہراہوں اور راستوں پر پہنچایا جا رہا ہے۔
ہواؤں کا رخ تبدیل، لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ سموگ نے لاہور کو نشانے پر رکھ لیا، صوبائی دارالحکومت دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر پہلے نمبر پر۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح 593 ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی شہر دہلی 372 AQI کے ساتھ دوسرے اور کراچی 214 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ امریکہ کے شمال مغربی علاقے میں آنے والے شدید طوفان بم سے 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ شدید طوفان کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد گھر تباہ ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے شمال مغربی علاقے میں آنے والے طوفان کے باعث ہمسایہ ملک کینیڈا کو بھی بجلی کی فراہمی میں خلل اور بڑے پیمانے پر تعطل کا سامنا کرنا پڑا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی مقدمے میں ڈسچارج کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ پروسیکیوشن نے 15 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا۔ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، جو بھی احتجاج کے لیے نکلیں گے پکڑے جائیں گے، محسن نقوی نے خبردار کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، جو بھی احتجاج کے لیے نکلیں گے پکڑے جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ آج رات تک کیا جائے گا۔ اجازت کے بغیر اسلام آباد میں جلسے و جلوس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔